إن الحمد لله كفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون وقال تعالى ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها صدق الله العلي العظيم۔ بزرگان محترم و برادران اسلام، ابھی ملک کے بہت سی جگہوں میں لاک ڈاؤن کا سلسلہ جاری و ساری ہے۔ دن کا اکثر حصہ کھلا ہے، شام کا اور رات کا تقریباً حصہ لاک ڈاؤن لگا ہوا ہے۔ مہلک بیماری سے بچنے کے لیے حکومت اس قدر احتیاطی تدابیر اپنا رہی ہے اور عامة الناس کو اپنانے کی تعلیم دے رہی ہے۔ بہرحال اسباب حفاظت اپنانا بھی شریعت کا حکم ہے، اور اس اعتبار سے ظاہری جتنے تدابیر ہیں آدمی اپنے تحفظ کے لیے کرنا چاہے وہ ضرور کرے۔ تحفظات کا اختیار کرنا ایمان کے خلاف نہیں، اسباب حفاظت کا اپنانا توکل کے خلاف نہیں۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ بات اٹل ہے، جو اللہ دنیا کو بنانا جانتے ہیں وہی اللہ دنیا کو تباہ کرنا بھی جانتے ہیں۔ انسانوں کو حیات دینا اللہ کے ہاتھ میں اور موت کا دینا بھی اللہ کے ہاتھ میں۔ حیات اور موت کا اللہ ایسا نظام ہے محیر العقول جو انسانی عقل سے بالاتر ہے۔ موت اور حیات کا معاملہ انسانوں کے بس میں نہیں اور نہ انسانوں کی قدرت میں۔ موت اور حیات کا معاملہ اللہ رب العزت کے قبضۂ قدرت میں۔ اسی لیے جگہ جگہ اللہ نے قرآن میں اس حقیقت کو سمجھایا، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ وہ اللہ جس نے موت کو بھی پیدا کیا اور حیات کو بھی پیدا کیا، اور دنیا میں حیات دینے کا مقصد یہ ہے کہ لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ تم میں سب سے شاندار عمل کرنے والا کون ہے، اچھے اچھے اعمال کرنے والا کون ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ آزماتے ہیں، امتحان لیتے ہیں۔ اس لیے بھائیوں، قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے ایک بڑی نشانی ہے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے کثرت اموات کی پیشن گوئی فرمائی۔ حدیث میں ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ لوگ کثرت سے مریں گے، لوگ کثرت سے مریں گے۔ اور پھر آپ علیہ السلام نے یہ بھی ارشاد فرمایا کیسے مریں گے۔ آپ نے 2 بیماریوں کا اشارہ فرمایا۔ پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا ایک حیتان ہوگی اور ایک موتان ہوگی۔ یہ 2 وجوہات سے لوگ کثرت سے مریں۔ حیتان اور موتان۔ موتان کیا ہے؟
موتان اس بیماری کو کہتے ہیں جس میں آدمی کو زکام ہو جاتا ہے، نزلہ ہو جاتا ہے، بخار ہو جاتا ہے، اور آگے چل کر یہی بیماری موت کا سبب بن جاتی ہے۔ یہ ہے موتان، حدیث میں الفاظ ہیں۔ اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حیتان سے بھی لوگ مرے۔ حیتان کیا ہے؟ آپ نے فرمایا حیتان کوئی خاص بیماری نہیں ہے، آدمی چلتا پھرتا ہنستا بولتا رہے گا، دھڑلے سے گر جائے گا، موت واقع ہو جائے گا۔ تو کثرت اموات کا سلسلہ شروع ہے۔ یہ کہ اس کے اندر یہ کہنا کہ صاحب لوگ ڈر رہے ہیں، خوف کھا رہے ہیں، ڈر کے مر جا رہے ہیں۔ اگر کوئی مرنا اس کا طے ہے تو ڈرنا بھی طے ہے، کیونکہ مرنے کا کوئی نہ کوئی سبب ضروری ہے۔ پہلے تو ایسا ہوتا تھا ملک الموت سامنے سے آ کے روح قبض کرنا شروع کرتے تھے تو لوگ واویلا مچانا شروع کر دی۔ بعض جگہ تو ملک الموت کو اچھا رسید کر دیا گیا، جا کے بولے اللہ میاں یہ تیرے بندوں کی موت نکالنا آسان نہیں ہے، تو اللہ نے کہا کہ چھوڑ دو، میں کوئی نہ کوئی سبب طے کر دوں گا اور تمہارے اوپر آئے گا بھی نہیں مسئلہ۔ تو پہلے ایسا ہوتا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اسباب مقرر کر دیے کہ سبب کے ذریعے موت ہو جاتی، اسی لیے کسی کی موت ہوئے تو لوگ پہلے پوچھتے کیسا مرے بھائی، کلش تو ملا تھا ان سے، کیسا مرے بھائی، صبح تو ملا تھا ان سے، کیسا مرے بھائی، ابھی 1 گھنٹہ پہلے بات ہوئی تھی۔ یاد رکھو اللہ کا نظام طے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا۔ یاد رکھنا کسی بھی ذی نفس، انسانی نہیں، کوئی بھی جاندار، بلی، کتا، درندہ، چرندہ، پرندہ، انسان، اس کی موت بھی طے ہے، موت کا سبب بھی طے ہے۔ گاڑی جا رہی ہے، بلی سامنے آ گئی، مر گئی۔ ارے صاحب گاڑی کیسا چلا رہے میاں تم، بلی مار دیے نا۔ اللہ میاں مرنا ویسا طے کیا ہے تو بلی کا جانا بھی ضروری ہے، اس کا اس پہ چڑھانا بھی ضروری ہے۔ تو بھائیو یہ جو باتیں کہی جا رہی ہیں، ایک رخ ایسا کہ صاحب لوگ ڈر رہے ہیں، مر رہے ہیں۔ مثلا میرے دوست کا انتقال ہوا، کچھ بھی نہیں تھا، خالی ڈر گیا، دوسرے دن مر گیا۔ یاد رکھو ایسا معاملہ ہرگز نہیں ہے۔ کثرت اموات کے اللہ تعالیٰ نے اس دور میں جال پھیلا دیے ہیں، اسباب طے ہیں۔ اب ایک عمومی سبب کرونا کا یہ عام طور پر چرچا چل رہا ہے، لیکن اس میں بھی بہت سی اموات، کسی کی ہارٹ اٹیک کی بھی ہو رہے ہیں، کوئی ڈائلیسس کی وجہ سے اکثر ہارٹ اٹیک ہو رہے ہیں، اس میں وہ بھی کرونا کے کھاتے میں ڈالا جا رہا ہے، یہ الگ بحث ہے۔ لیکن یاد رکھو موت کا جو مسئلہ ہے، اللہ نے کسی کی حیات مقرر کی ہے، واللہ کوئی مار نہیں سکتا۔ ورنہ حدیثوں میں یہ تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا روزانہ ایک فرشتہ مقرر ہے جو گھروں پہ جا کر دیکھتا ہے کس کا راشن پانی ختم پہ ہے، جس کا راشن پانی ختم پہ اس کو نشانہ بنایا جاتا ہے۔ اب ان کا ہو گیا راشن پانی، وہ راشن پانی جس کا ختم ہو گیا، وہ بچہ ہو، وہ جوان ہو، وہ بوڑھا ہو، بہرحال مرنا اس کا طے۔ یہ باتیں عموماً کہی جا رہی، لوگ ڈر رہے مر رہے نہیں، مرنا طے ہے اس لیے ڈر رہے۔ کیوں؟ ڈرنا بھی ایک سبب ہے موت کا، کوئی نہ کوئی سبب چاہیے نا۔
اس لیے بھائیوں یہ بات اچھی طرح ذہن نشیں رکھیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اس وقت ایک مسئلہ شرعی طور پر بھی لوگ پوچھ رہے ہیں، فون بھی بکثرت آ رہے ہیں، مولانا ویکسین لے سکتے ہیں یا نہیں لے سکتے؟ اور وہاں آپ یوٹیوب پہ جائیں گے، اس کے فائدے بھی ہیں، اس کے نقصانات بھی ہیں، فائدے بھی بیان کیے جا رہے ہیں، نقصانات بھی بیان کیے جا رہے ہیں۔ بہت سے لوگ جو ویکسین لیے ہیں ان کے بارے میں جو حالات آئے، کسی کی موت ہو گئی، صاحب انہوں ویکسین لے کے آئے دوسرے دن ہی اڑ گئے۔ اب ہو سکتا ہے ویکسین ہی سبب موت تھی، وقت آ گیا تھا وہ۔ دیکھیے موت کا جب وقت آ جاتا ہے سبب کچھ نہ کچھ بن جاتا ہے۔ ایک بس میں ایسا ہوا تھا کہ بوڑھا ضعیف شخص ہے جو سامنے بیٹھا ہوا ہے، ایک جوڑا جوان بیٹھنا چاہتا تھا، اور جو ہے وہ اپنی بیوی کے ساتھ بیٹھنا چاہتا تھا۔ وہ بڑے میاں کو بولے جاؤ ذرا پیچھے بیٹھو، اب وہ بڑے میاں ضدی ہیں، بیٹھ رہے نے۔ اب وہ نوجوان سمجھا رہا جگہ ہے بھی نہیں کوئی دوسری، اور یہ بڑے میاں ذرا پیچھے جا کے بیٹھنے کے واسطے بحث تکرار کر رہے۔ بحث تکرار اتنی ہو گئی، انہوں اٹھا کے بڑے میاں کو لے جا کے سیٹ پر یوں غصے سے یوں بٹھا دیا، تڑ سے ان کی روح قبض ہو گئی۔ ان کی روح قبض ہوتے ہی بس والے سب پکڑ لیا، تو مار دیا، وہ تو مار دیا۔ بعض لوگ بولے بھائی کئی مرتبہ مرنے کے لیے گاڑی کے سامنے آئے تو بھی زندہ نکل جا رہا ہے، مارتے کیسا مر جاتا، خالی بٹھایا غصے سے۔ تو دوسرے نے فیصلہ کیا کہ صاحب اس کی موت کا وقت آیا تھا، غلطی سے اسی وقت اس کو بٹھا دیا ہوا۔ سمجھے نہیں سمجھے؟ تو بھائیو اسباب موت بھی اپنی جگہ طے۔ اب ویکسین کے مسئلے میں تحقیق ہوئی نہیں ہوئی، ایک رائے یہ ہے کہ صاحب بہت سی تحقیقات باقی ہیں، ایمرجنسی میں دیا جا رہا ہے، نقصانات ہو رہے ہیں، کسی کی موت نہیں ہو رہی، آنکھیں چلے جا رہے ہیں، ویکسین لے کے آئے ہاتھ گر گئے، پیر گر گئے، بخار آ گیا، یہاں تک بھی مر بھی گئے۔ جب ویکسین سے مرنا ہی طے ہے تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے، اس ملک میں کئی کروڑ لوگ ویکسین لیے، کئی کروڑ لوگ ویکسین لیے، اور پوری دنیا میں ویکسین لے رہے ہیں لوگ۔ اگر لیتے ہی موت آنا ہے تو وہ کروڑوں سے پورے مرنا تھا نا۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ سمجھو اس راز کو بھائیوں، یقین رکھو اس بات پر کہ اللہ نے میری حیات رکھی ہے تو کوئی چیز مار نہیں سکتی۔ جب میرا مرنا طے ہے تو پھر دنیا میں کوئی چیز مجھے بچا نہیں سکتی۔ وَهُوَ الَّذِي يُحْيِيكُمْ وَيُمِيتُكُمْ۔ موت اور حیات کا معاملہ اللہ کی ایسی عظیم الشان قدرت ہے کہ لوگ یہ آسانی سے کہہ رہے ہیں نہیں صاحب ڈر گئے، ڈرنے سے مر گئے، نہیں، یہ اللہ میاں لگا دیے، ویسا سبب لگا دیے ہیں، ورنہ یاد رکھنا وقت گھڑی طے ہے۔ قرآن میں جگہ جگہ یہ آیت مقرر ہے، فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ۔ جب کسی کی موت کا وقت آ جاتا ہے، کوئی گھڑی طے ہوتی ہے، تو اس گھڑی سے نہ آگے ہو سکتے ہیں نہ پیچھے ہو سکتے ہیں۔ یہ اللہ کا اعلان ہے۔ جب اعلان ہے تو پھر یہ کیسے بولیں گے صاحب نہیں ڈرتے تھے تو نہیں مرتے تھے؟ غلط۔ قرآن پر ہمارا ایمان، قرآن پر ہمارا یقین۔ اس لیے بھائیوں ویکسین کا جہاں تک مسئلہ ہے، بہت سے ایسے بھی کمپنیاں ہیں، جابس ہیں، ملازمتیں ہیں، اس کے بغیر آنے نہیں دے رہے۔ ہمارے پیر ذوالفقار نقشبندی دامت برکاتہم پاکستان کے بزرگوں میں بڑے بزرگ ہیں، حضرت سے پوچھا گیا کیا کرنا ہے حضرت؟ حضرت نے کہا ویکسین نہ موت دینے والی ہے نہ یہ حیات دینے والی ہے۔ اچھا ویکسین دینے کے بعد بھی یہ بولیں کوئی گارنٹی نہیں کہ کرونا نہ آئے۔ بات سمجھ میں آ رہی بات؟ کرونا نہ آئے کوئی گارنٹی نہیں،
تو حضرت نے یہ فرمایا ویکسین نہ سبب حیات ہے نہ سبب موت ہے. اگر اللہ کسی کے حق میں موت رکھا ہے تو وہ سبب موت ہے، اگر کوئی صحت پایا تو وہ سبب حیات. سب کرنے والے کون؟ اللہ کے ذات. اللہ پر یقین رکھو، اللہ پر ایمان رکھو. ایسے لوگ جو مجبور ہیں اور جہاں اس کے بغیر چارہ نہیں ہے وہ حضرات لینے میں کوئی قباحت نہیں ہے. البتہ ڈاکٹروں سے مشورے کر کے تجویز کر کے 2 رکعت صلاۃ الحاجت نماز پڑھو، قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس پڑھو، پھر یہ دعا پڑھو بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء. اللہ کا نام میں جب لیتا ہوں انشاءاللہ اس کے نام سے دنیا میں کوئی چیز آسمان میں ہو زمین میں ہو ضرر نہیں پہنچا سکتا. حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے سامنے زہر لا کے لے کر بولے حضرت یہ زہر ہے، یہ موت ہو جائے گی، اس سے ڈرایا گیا. تو حضرت نے بسم اللہ الذی لا یضر پڑھ کر زہر کا شیشہ منہ کو لگایا. موت ہوئی ہے؟ موت نہیں آئی. تو کہنا یہ ہے کہ یہ باتیں چھوڑ دو. ڈر گئے مر گئے، فلاں لے جا کے مار دیا اور فلاں لے جا کے ختم کر دیا، یہ جو سلسلہ چل رہا ہے یاد رکھو موت کا وقت طے ہے. کسی کی موت کا وقت طے ہے تو ڈاکٹروں کے ہاتھ میں جانا بھی طے ہے، وہاں آئی سی یو میں رہنا بھی طے ہے، موت کی خبر سننا بھی طے ہے. گھر میں بھی آپ لے کے رکھ لیں گے اور دواخانوں میں مار دے رہے تو گھر میں کوئی بچڑا بھی نہیں، جس کو موت آنا ہے وہاں بھی مارو. سمجھو قرآن کو، اللہ کے پیغام کو. ہر ایک کا وقت ہے. حضور نے حدیث میں بتا دیا حیتان اور موتان. یہ موتان کا سلسلہ چل رہا ہے، تھوڑی سی بخار نزلہ ہے موت ہو گئی. اب حیتان بھی شروع ہوگا، دھڑلے سے لوگ گرتے چلے جائیں گے، موت ہوتی جائے گی. تو ایسے وقت میں جب ہم ہیں تو ہمارا زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے. اس کا تقاضا کیا ہے؟ نمازیں پڑھو، معاملات صحیح رکھو، جھوٹ غیبت چوری چغلی سے بچو، حرام خوری سے بچو، لوگوں کے حقوق ذمے میں ہیں ادائیگی کرو، اللہ کی طرف رجوع ہو جاؤ، دعاؤں کا اہتمام کرو، وبا اور بلا سے اللہ سے جو ہے پناہ مانگو. لیکن یاد رکھنا جب وبائیں عام ہوتی ہیں حضور کا ارشاد کا سامنے ہے قیامت قائم ہونا طے ہے. اس سے پہلے قیامت کی نشانیاں بھی اپنی جگہ طے ہے. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ احتیاط نہ کرو، حفاظت کے اسباب نہ اپناؤ ضرور، لیکن نظر اللہ پہ رکھو. گولی لو، شفا کے لیے اللہ پہ بھروسہ رکھو. انجیکشن لو، اللہ پر جو ہے حیات اور شفا صحت کا جو ہے یقین رکھو. کرنے دھرنے والی ذات مخلوق کی نہیں ہے، کرنے دھرنے والی ذات خالق کی ہے. وما علینا الا